بڑے سے بڑے رئیس کو دیکھنا ہو تو اس سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی زمین کتنی ہے، اس کا رقبہ کتنا ہے، یہ کتنا بڑا زمیندار ہے، اس کی جگیر کتنی پھیلی ہوئی ہے۔ آؤ سب سے پہلے پوچھے میرے مالک آدم کا رقبہ کیا ہے؟ اب آئی آدم کو سجدہ ہے لیکن صرف فرشتوں کا، آدم کے کسی بیٹے پہ واجب نہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، صرف چند لمحوں کے لیے ملائکہ کو حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ وہ جو حکم تھا وہ بھی حکم وقتی حکم تھا، ایک لمحے کا حکم تھا، پھر اس کے بعد کسی فرشتے کو اللہ نے نہیں کہا کہ اب جا کے آدم کی قبر کو سجدہ کرو۔ پھر ہاں یہ آدم کی اپنی وسعت تھی کہ اس نے جگہ ہی ایسی منتخب کر لی ہے جہاں روز سجدہ ہوتا ہے۔ وہ نجف میں جا کے علی کے پہلو میں سو گیا اور علی کے بہانے سے آدم کو سجدہ ہونا شروع ہو گیا۔ آدم کو سجدہ کروایا صرف فرشتوں سے۔ ابراہیم، اللہ قرآن میں کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تو امام ہے صرف انسانوں کا، انسانیت ختم تیری امامت ختم، وہاں تک امامت کرنا جہاں تک انسانیت ہے۔ اس کا مطلب ابراہیم صرف انسانوں کا امام، آدم کو فرشتے صرف سجدہ کریں۔ عیسیٰ کے پاس ید بیضا تھا، روشن ہاتھ تھا، اندھے کو آنکھیں دیتا تھا، کوڑی کو شفا دیتا تھا، لیکن ہر اندھے کو آنکھیں نہیں دیتا تھا۔ ایک شخص نے آ کے عیسیٰ سے کہا اللہ کا نبی مجھے آنکھیں دے، عیسیٰ نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں اب بھی اندھا ہوں۔ عیسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کہا میرے لیے معجزہ واپس ہو گیا، پھر میں معجزہ واپس نہیں ہوا، بندہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے، تو نبی ہے صرف اپنے قبیلے کا، اپنا اختیار باہر نہ لے کے جا، بنی اسرائیل تک تیری شفا ہے، بنی اسرائیل کے باہر تک تیری شفا نہیں۔ رات کے اس بحر میں جتنا بول رہے ہو مجھے اتنا ہی قبول ہے، جو صرف بنی اسرائیل کے بندوں کو شفا دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جو عرش کے مجرم کو فرش پہ لا کے معاف کرے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، جس نے وہاں کا مجرم یہاں اتارا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جتنے نبی تھے ان میں سے مجھے ایک نبی ایسا ملا، بسم اللہ، جس کا رقبہ بڑا وسیع تھا، نام اس کا تھا سلیمان بن داؤد۔ اتنا بڑا رقبہ تھا کہ تخت اس کا ہوا میں اڑتا تھا، جنات اس کے تابع تھے، پرندوں کی وہ بولیاں سمجھتا تھا، چیونٹی کی آواز بھی سن لیتا تھا، فرشتے اس کے حکم کے ساتھ زمین پہ آ کے حرکت کرتے تھے۔ اتنا وسیع رقبہ تھا سلیمان بن داؤد کا، لیکن ہوا کیا؟ تفاسیر قرآن کہتے ہیں ایک دن اپنے دربار میں بغل میں عصا لے کے اللہ کا نبی جلال میں کھڑا تھا، یہ سامنے سے اسرائیل آ گیا، اس نے کہا سلیمان بن داؤد تیاری کر، تجھے لینے آیا ہوں۔ سلیمان نے کہا تو اسرائیل ہے؟ اس نے کہا اسرائیل ہوں۔ سلیمان بن داؤد نے کہا مجھے اتنی مہلت دے میں زمین پہ بیٹھوں، مطمئن ہو جاؤں تو میری روح قبض کرنا۔ اس نے کہا نہ، جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے مہلت بتا کے نہیں بھیجا، جس نے مجھے بھیجا اس نے یہ نہیں بتایا کہ سلیمان بیٹھے تو تو نے روح قبض کرنی ہے۔ سلیمان نے کہا میں بڑا جلال والا نبی ہوں، اس نے کہا تھا، حکومت اب تیری ختم ہو گئی۔ سلیمان بن داؤد نے کہا قرآن کی تفاسیر کہتی شیعہ سنی سب نے لکھا اتنی مہلت دے کہ میں یوں دیوار سے ٹیک لگاؤں میری روح قبض کر لینا۔ اس کا نہ انچ بھی نہیں ہلنے دیا، وہیں کھڑے کے کھڑے اسرائیل نے روح قبض کی۔ بغل میں تھا لکڑی کا عصا، اس عصا کو نیچے سے دیمک نے چاٹا، کیڑے نے کھایا، وہ لکڑی کا عصا کمزور ہو کے بغل سے گرا۔ تیسرے دن کے بعد سلیمان بن داؤد زمین پہ گرا۔ تیسرے دن کے بعد امت کو پتا چلا کہ نبی دنیا سے چلا گیا ہے۔ 3 دن نبی بھی کھڑا رہا، امت بھی سلام کر کے گزرتی رہی۔ لوگوں نے سمجھا کہ نبی کی آنکھیں کھلی ہیں، نبی ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبیوں کے پاس اعجاز ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی ان کے جسموں سے بدبو نہیں آتی۔ سلیمان بن داؤد کھڑا رہا، بغل سے عصا گرا تو زمانے کو پتا چلا کہ سلیمان بن داؤد زمانے سے چلا گیا ہے۔ اب ہم کریں تو کریں کیا؟ ہم فضائل پڑھیں ہمیں نصیری کہا جاتا ہے، ہم عشق علی کی بات کریں ہمیں غالی کہا جاتا ہے۔ ہمیں دنیا کا وہ کونا بتاؤ جہاں جا کے ہمیں وہ سماعتیں ملے جس کے سامنے ہم علی پڑھیں، اور کوئی اتنا بڑا کلیجہ ہو جو فضائل علی کو برداشت کر لے۔ سلیمان بن داؤد کو ملک الموت نے نہ بیٹھنے دیا ہے
نہ ٹیک لگانے دی ہے. اتنا بڑا حکمران تھا اللہ کا یہ نبی, لیکن سلیمان بن داؤد کو اسرائیل نے نہ بیٹھنے کی مہلت دی ہے نہ ٹیک لگانے کی مہلت دی ہے. مجھے عزت قرآن کی قسم ہے, ایک علی کا نوکر ہے, نام اس کا بھی سلمان ہے, صرف علی کی دہلیز پہ سجدہ کرتا تھا, مدائن کے بستر پہ سلمان پڑا تھا. اسرائیل نے آ کے سلمان کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ لگا, اٹھ علی کا نوکر, میں تجھے لینے آیا ہوں. سلمان نے یوں آنکھیں پھاڑ کے اسرائیل کو دیکھا, فرمایا باہر رک, میں تب تک جاؤں گا نہیں جب تک علی آئے گا نہیں. میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک علی نہیں آئے گا. چل اٹھ یہاں سے. ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں اگر کوئی حوالہ پوچھنا چاہے, نفس الرحمان فی فضائل سلمان, ایرانیوں نے کتاب لکھی, اردو میں ترجمہ ہو گئی, نفس الرحمان فی فضائل سلمان. سلمان کے دروازے پر رک, میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک علی نہیں آئے گا. میاں صاحب کتابیں لکھتی ہیں, علماء نے پڑھا, علی تھے کوفے میں, سلمان تھے مدائن میں. سلمان نے نہیں بلایا, میری بڑی تحقیق ہے, سلمان نے نہیں بلایا. ملک الموت سلمان کے دروازے پہ آیا, ملک الموت نے علی کو مدد کے لیے پکارا. علی اجازت امامت کے ساتھ کوفے سے مدائن پہنچے. اور یہاں میں اپنی قوم کے بچوں میں ایک بات اور رکھ دوں, جب علی کوفے سے مدائن آئے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوفے میں علی نہیں تھے. کوفے میں بھی علی تھے, مدائن میں بھی علی تھے. یہ نہیں کہ کوفے کا ممبر خالی ہو کر لوگ پریشان ہو گئے کہ ابھی تو علی یہاں بیٹھا تھا, علی کہاں چلا گیا. کوفے میں بھی خطبہ جاری تھا, مدائن میں بھی علی آ گئے. مدائن میں علی کا آنا تھا, خطابت کا اشاروں کے ساتھ بھی ایک ہلکا سا تعلق ہوتا ہے, اس صنف کا ایک تعلق اشارے کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جب علی آئے, اشارے کو لطف لیجئے گا, جب علی مدائن میں آئے تو علی نے عجیب منظر دیکھا. وہ اسرائیل جو نبیوں کے دروازے پہ نہیں دستک دیتا تھا, سلمان کے دروازے پہ یوں کھڑا تھا. ہائے ہائے ہائے. علی نے اسرائیل کے چہرے پہ بے بسی دیکھی. علی نے اسرائیل سے دیکھا, یہاں کیوں کھڑا ہے. اسرائیل کا وہ جانے کے لیے تیار نہیں. علی کا پہلا قدم سلمان کے حجرے میں آیا, خوشبوئے ولایت کو سلمان نے سونگھا. سلمان یوں چادر سے تڑپ کے اٹھا, دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے گا, السلام علیکہ یا امیر المؤمنین, اور میرا بادشاہ تجھ پہ نوکر کا سلام ہو. علی نے قریب کھڑے ہو کے سلمان کے سر پہ ہاتھ رکھا. وہ جو باہر کھڑا ہے وہ نبیوں کے دروازے پہ کبھی نہیں رکا. تو نے کی ہے میری نوکری, اس نے کی ہے تیری عزت, اس کے ساتھ جا کیوں نہیں رہا. سلمان نے جھریوں والے ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھے گا, میرا بادشاہ تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا. ویسے تو یہ دنیا کچھ بھی دل لگانے کی نہیں, لیکن تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا. تیری زیارت ہو جاتی ہے, تیری خوشبو سونگھ لیتا ہوں, تیرا چہرہ دیکھ لیتا ہوں, تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا. معجزہ تو پھر ہی فضائل کا ہوگا کہ آدھی رات کے وقت میں جملہ پڑھوں اور پنڈی بھٹیاں کے اس امام بارگاہ سے علی کا نام کی صدا گونجے, تو پھر سلمان کو بھی پتا چلے کہ میرا عقیدہ پنڈی بھٹیاں میں بھی لوگوں کے وجود میں پایا جاتا ہے. علی نے دیکھا سلمان کیوں نہیں جاتا. سلمان کا تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا. اللہ سر پہ ہاتھ رکھا, چلا جا, وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں. بھیجتے بھی ہم ہیں, بلاتے بھی ہم ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سلیمان بن داؤد کا رقبہ اتنا وسیع. میں نے پڑھنی ہے اکبر کی سلطنت. میں موضوع سے نہیں ہلا, لیکن میں تمہیں نبیوں کے رقبے سنا رہا ہوں. سلیمان بن داؤد کا رقبہ تھا, لیکن قرآن کہتا سلیمان کا رقبہ انگوٹھی میں بند تھا. انگوٹھی اتارتا حکومت ختم, انگوٹھی پہنتا حکومت شروع. انگوٹھی آ گئی علی کے ہاتھ میں, علی نے پہن لی اپنی انگلی میں, علی کی بادشاہت شروع ہو گئی. مسجد نبوی کے ایک کونے پہ بیٹھ کے چند شرارتی بڑھوں نے آپس میں ایک دوسرے کے کانوں میں کہا, یہ جو علی کبھی وہاں جاتا ہے
کبھی یہاں جاتا ہے، یہ علی نہیں جاتا، یہ علی کے پاس جو انگوٹھی ہے نا وہ سلیمان بن داؤد کی ہے، یہ سارے معجزے انگوٹھی کے ہیں، یہ جو بتاتا ہے انگوٹھی کی وجہ سے، یہ جو بولتا ہے انگوٹھی کی وجہ سے۔ یوں کونے پہ چند بوڑھے بیٹھے آپس میں بات کر رہے تھے، علی نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کیا، دروازے پہ فقیر کی آواز آئی، علی نے انگوٹھی اتار کے زکات میں دیا۔ جبریل نے آکے قدموں پہ ہاتھ لگا، جیسا میں ولی ہوں ویسا ہی تو ولی ہے، میں بھی ایسے ہی دے دیتا ہوں، تو بھی ایسے ہی دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے سلیمان کی جتنی حکومت تھی علی نے ساری زکات میں دے دی۔ اب سلیمان کی حکومت دیکھو، جس کی اتنی حکومت علی یوں زکات میں دے دے، اس کا مطلب علی اتنا بڑا امیر تھا، اتنی سلطنت تھی علی کی کہ علی نے جب اپنی سلطنت کی زکات نکالی، زکات ہوتی ہے جائیداد کا 2.5%، علی نے جب اپنی جائیداد کا 2.5% نکالا تو سلیمان بن داؤد کی پوری حکومت نکلی۔ اب آؤ اب آگے دیکھیں کہ حسین کتنا امیر تھا۔ باپ ہو نا 5 ایکڑ کا مالک، بیٹا لائق وہی کہلاتا ہے جو 10 ایکڑ کمائے۔ باپ کے 5 ایکڑ ہوں، بیٹا 5 مرلے پہ آ جائے، باپ کے بھی بیچ دے، لوگ اسے گلی میں تانے دے دے کے جینے نہیں دیتے کہ تو نے تو باپ کا بھی کچھ نہیں چھوڑا، تجھے بڑھانا چاہیے تھا، تو گھٹاتا رہا۔ اب دیکھو کہ حسین کے لیے کتنا مشکل تھا کہ علی ہے کائنات کا بادشاہ۔ موضوع کے ساتھ چلتے آنا، اب حسین نے اس رقبے کو بڑھانا تھا، گھٹانا نہیں تھا۔ اب حسین مدینے میں سوچ میں تھا، مدینہ نانے کا ہے، مکہ اللہ کا ہے، نجف جا کے بابے نے آباد کر دیا، حسین نے رقبہ بڑھانا ہے، حسین کیا کرے؟ حسین کہاں رقبہ خریدے؟ حسین زمین کہاں خریدے؟ حسین سوچ میں تھا۔ حسین مدینے سے چلا، رسول حسین کے ساتھ ہو گیا، حسین مکے پہنچا، توحید حسین کے ساتھ چل پڑی۔ رات کے اس پہر میں جتنے بیٹھے ہو شمع حسینیت جل رہی ہے اور تم اس حسین کے پروانے ہو، حسین کے دیوانے ہو۔ حسین مکے آئے، توحید حسین کے ساتھ چلی۔ اب مکے میں صرف بیت اللہ ہے، اللہ نہیں۔ بیت اللہ کہتے ہیں اللہ کے گھر کو، مکے میں صرف گھر ہے تالا لگا کے، جیسے حسین مدینے تالا لگا کے آیا، توحید نے اپنے گھر کو تالا لگایا۔ توحید نے کہا نا حسین میں نے اب یہاں نہیں رہنا، جہاں تو جائے گا وہاں میں تیرے ساتھ جاؤں گی۔ اب توحید کربلا میں مکہ میں گھر ہے، وحدت کربلا میں رہتی ہے۔ میاں جی پنڈی بھٹیا میں بندے آنکھیں پھاڑ کے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کربلا میں کیسے چلا گیا؟ اگر اللہ مکے میں ہوتا تو کربلا کی سواری 70,000 حج سے افضل نہ ہو۔ منظر ہی عجیب کیا، قرآن منبر پہ لے کے آؤ، خدا نے اپنے گھر بندوں کو بلایا، خدا نے شرطیں لگائیں۔ خدا نے کہا میرے گھر میں آنے کی شرط ہے، پہلی شرط استطاعت ہو تو آنا، مقروض ہو تو نہیں آ سکتا، بیٹی پہ آنے والی ہے تو نہیں آ سکتا، تو مزدوری کرتا ہے تو نہیں آ سکتا، تو کسی کا حق رکھتا ہے تو نہیں آ سکتا، تجھے تیرا مالک چھٹی نہیں دیتا تو نہیں آ سکتا۔ اگر تیری استطاعت ہے تو پھر میرے گھر آنا، اگر تو امیر ہے تو پھر آنا۔ حسین نے کربلا میں کرم کو انگڑائی دی۔ حسین نے کہا تو غریب ہے، قرضہ لے کے واپس میں حسین کر۔ خدا امیر بلاتا گیا، حسین غریب بلاتا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، خدا نے امیر بلائے، حسین نے غریب بلائے۔ خدا امیر بلاتا گیا، حسین غریب بلاتا گیا۔ صدر سننا میری جوان، صدر سننا، مضمون سننا۔ پہلی بار اگر یہ مضمون منبر پہ پڑھا گیا ہو پھر نوکر کے حق میں دعا دینا تمہارا حق بنتا ہے۔ حسین نے کربلا میں، حسین نے کہا تم غریب ہو آنا، اللہ نے کہا میرے گھر میں آنا شرط ہے، لباس تیرا ایک ہونا چاہیے،
सर तेरा मोटा हुआ होना चाहिए। तूने मेरे घर में आना, सोच के आना, तुझे भूखा भी रहना पड़ेगा, तुझे प्यासा भी रहना पड़ेगा, तुझे मैं बाहर जमीन पे भी सुलवाऊंगा, तुझे मैं भूखा भी रखूंगा, तुझे मैं पहाड़ियों में भी दौड़ाऊंगा। ये अल्लाह ने कहा मेरा वादा है, आ जाना, लेकिन सख्तियां जहन में रखना। जब एहराम बांध लो फिर तूने आईना नहीं देखना, फिर तूने खुशबू नहीं लगानी, फिर तूने सुरमा नहीं लगाना, फिर तूने गैर शरई कोई भी काम नहीं करना, तूने मच्छर नहीं मारना, तूने तिनका नहीं तोड़ना, वरना मैं तेरी सारी इबादत खत्म कर दूंगा। खुदा ने शर्तें रख के बुलवाया, ये सख्तियां सोच के फिर घर से निकलना। हुसैन ने कहा तू करबला आना, वहां आ जा, पानी भी मैं दूंगा, खाना भी मैं दूंगा, रखूंगा भी नवाबों की तरह। आए आए आए। हुसैन ने कहा ना 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 ना, घर में बैठ के डरना ना। हुसैन ने कहा तू आ जाना, तेरा खाना मेरे जिम्मे, तेरा पानी मेरे जिम्मे है, तेरा रहना मेरे जिम्मे है। तू जहां जाएगा हुसैन तेरे सर पे रहेगा, तू जहां जाएगा हुसैन तेरे सर पे रहेगा। खुदा ने कहा मक्के आओ, पिछले गुनाह माफ। हुसैन ने कहा करबला आओ, अगले गुनाह माफ। हुसैन ने कहा करबला आओ, मैं अगले भी माफ करूंगा। हुसैन की जर्री पे लगे, फरमाया करबलाओ अगले माफ। मियां जी मुझे मिंबर हुसैन की इज्जत की कसम है, खुशामद करने वाले पे लानत। मैं पिंडी भट्टियों को घर समझता हूं, मेरी खिताबत की इब्तिदा है इसी मिंबर से। जब चाहोगे, जिस वक्त चाहोगे, मैं मिंबर पे किताबों के ढेर लगाऊंगा। एक बंदे ने आगे छठे इमाम से पूछा, मौला सुना है कि करबला जाने से गुनाह माफ होते हैं। इमाम ने कहा तूने गलत सुना है, करबला सोचने से गुनाह माफ होते हैं। तू घर में बैठ के नीयत कर, तू घर में बैठ के नीयत कर कि तूने करबला जाना है। इधर तू नीयत कर, ना ना जाना तो बहुत बात है। हुसैन की मां इज्जत दे दे, शहनशाहजादी किसी का मोहताज ना करे। सिर्फ जाने से नहीं, सोचने से। मियां जी अगला मैं नतीजा दूंगा, ये पंडाल पंडाल नहीं रहेगा, यहां नजफ का माहौल नजर आएगा। उसका मौला सोचने से माफ हो जाते हैं, सोचने से माफ हो जाते हैं, जाने से पहले माफ हो जाते हैं। मौला तुझे नहीं पता, नमाज पढ़ो बाद में कबूल होती है, रोजा रखो बाद में कबूल होता है, हज करो बाद में कबूल होता है, ज़कात पहले दी जाती है, कबूल बाद में की जाती है। करबला जाओ भी ना, घर में बैठ के सोचो तो गुनाह माफ कैसे होते हैं। फरमाया अभी हुसैन का अज़ादार घर में बैठ के नीयत करता है कि मैं करबला जाना चाहता हूं। अभी नीयत खत्म होती है, खुदा फरिश्तों से कहता है इसका नामा इमाल दिखाओ। फरिश्ते नामा इमाल दिखाते हैं, फिर मैं गुनाह मिटाने शुरू कर दो। इसके गुनाह इतने मिटाओ ये आज ऐसे हो जाए जैसे अभी पैदा हुआ है। उसका मौला जाने से पहले माफी क्यों मिलती है? फरमाया करबला वाहिद जियारत है। हुसैन की जर्री को छूने से पहले बदन मासूम होना चाहिए। बदन मासूम हो। ये हुसैन था।
बादशाह हुसैन जितने बैठे हो सारे ही बैनुल हरमैन बैठे हो। बादशाह हुसैन तुम्हें बाबे किबला के सामने बिठाए, हुसैन तुम्हें अपने सहन में बिठाए। बाबा हामिद शाह जी जो इस वक्त करबला में मौजूद हैं, आज के इस जश्न को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, मेरा मालिक हुसैन, उनसे हमारी लजा है। जितने बैठे हैं इन सब के लिए हुसैन की जरी पे हमारा सलाम पहुंचाना। वाहिद है करबला की ज़ियारत जहां तौहीद रहती है, जहां वहदत रहती है। मुझे हुसैन की इज्जत कसम, कितना बड़ा करीम है हुसैन। हुसैन से वलीद ने सिर्फ इतना पूछा, आप बैत करेंगे? हुसैन ने कहा मुझ जैसा, तुझ जैसे की बैत नहीं करता। मेरा बादशाह हुसैन, आप सिर्फ ये कहेंगे हुसैन यजीद की बैत नहीं करता। फरमाया क्यों? मेरी पिछली नजर आदम पे है, अगली नजर क़यामत पे है। मैंने बताया मुझ जैसा कोई भी इस जैसे किसी की भी बैत नहीं करता। मेरा मालिक, इसका मतलब है जो भी यजीद की बैत का इनकार करेगा वो तुझ जैसा हो जाएगा। फरमाया हाँ मुझ जैसा होगा। मेरा बादशाह हुसैन, ये बहुत बड़ा ऐलान है, तुझ जैसा होना आसान नहीं है। हुसैन रोज रोज नहीं होता। तूने वलीद के दरबार में होके इतना बड़ा जुमला कह दिया, मुझ जैसा, तुझ जैसे की बैत नहीं करता। हुसैन का करबला आना, मैं तुझे अपना करम दिखाऊंगा। अब पिंडी भटिया वालों, सतर का लहू नहीं, मेरी जात का लहू होगा जो अता के बाद ना बोले। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये इल्म नहीं, ये अता है। इल्म किताबों से मिलता है, अता झुकने से मिलती है। फरमाया तुम करबला आ जाना, मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कितना करीम हूँ। मुद्दत का गुनाहगार एक रात मेरे दरवाजे पे आएगा, मैं हुर को रजी अल्लाह नहीं अलैहि सलाम बना।